جل اللہ تبارک و تعالی من یشرک فی ذات اللہ و عادات اللہ و آیات اللہ و قرآن اللہ او یتبرک بغیر اللہ من نبی و ولی و تقی و نقی و حسین و جمیل و صغیر و کبیر فعلیہ الخسران والوبال لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا ناظم له ولا ناظر له ولا قادر له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سبق ہے، اور یہ سبق نبوت سے پہلے والی زندگی کا آخری سبق ہوگا۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ العزیز نبوت جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جس طرح آغاز ہوا، پہلی وحی کا ذکر اگلے جمعے پر انشاءاللہ ہوگا۔ یہی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی مبارکہ کہہ لیں، زندگی مبارکہ کے تقریباً 3 حصے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سیرت کے
کہہ لیں تو وہ دو بنتے ہیں، کیونکہ سیرت کا جو لفظ ہے یہ حقیقی طور پر اس زندگی پر بولا جاتا ہے جو نبوت کے ساتھ ہے، اور جو زندگی کا لفظ ہے یہ تو پوری زندگی حیات پر بولا جاتا ہے۔ زندگی کے آپ کے تین حصے ہیں، ایک نبوت سے پہلے، پھر مکہ کا زندگی، اور اس کے بعد مدینہ کی زندگی۔ اور جو سیرت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک مکہ کی زندگی اور ایک مدینہ کی زندگی۔ جو نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک نبوت سے پہلے ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز نہیں دی۔ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نبوت کی زندگی سے پہلے دو ایسے واقعات پیش آئے کہ میں ان کے یہ جو میلے ہوتے ہیں نا ان میں شریک ہونے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کر دیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، شام کا وقت تھا، تو اپنا جو ساتھ وہ ساتھی تھا نا جو بکریاں چراتا تھا، آپ نے اس کو فرمایا تم میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا، میں ذرا ان کے ساتھ شریک ہو لوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی مکہ کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند مسلط کر دی، میں سو گیا، پھر جب اٹھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، اس طرح بچ گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ وہ بھی بالکل اسی طرح کا ہی ہے، دو مرتبہ فرماتے ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ یہی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ جو نبی ہوتا ہے یہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ اسی پر میں نے وہ عصمت انبیاء کی ساری بات جو آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ پچھلا جمعہ تو خطبہ نہیں ہو سکا، اس سے پچھلے جمعے پر میں نے آخری جو بات عرض کی تھی وہ کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھگڑے کا فیصل آپ کو مقرر کیا گیا۔ وہ جھگڑا یہ تھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اس دیوار کے اندر کون لگائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوا صبح سویرے اس کو اپنا فیصل مان لیں گے اور وہ ہمارا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہمیں منظور ہے۔ یہ بات میں عرض کر رہا تھا، ادھر ہی سے شروع کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ابن اسحاق، ابن ہشام، الرحیق المختوم، سیرت حلبیہ، سیرت ابن ہشام، یہ سب نے ذکر کیا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جس طرح بھی عبادت تھی، رکوع اور سجدے کی شکل میں تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی شکل میں تھی، وہ جس طرح کی شکل میں تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بندہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوا ہے اس کو اپنا حاکم مانیں گے، اپنا حکم مانیں گے، اپنا فیصل مانیں گے۔ اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، نبی پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سب سے زیادہ دانا ہوتا ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر نبی نبوت سے پہلے بھی سب سے بڑا مواحد ہوتا ہے۔
اللہ کے پیغمبر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو ان لوگوں نے کہا اے محمد ہماری بات پوری ہوئی، آپ بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں، اس لیے آپ ہمارے فیصل ہیں، آپ نے جو فیصلہ کر دیا وہی ہمیں منظور ہے۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری کندھے سے نیچے رکھی اور فرمایا چاروں قبیلے مل کر حجر اسود کو اس چادر کے اوپر رکھ دیں۔ چاروں نے مل کر اس چادر کے اوپر رکھا۔ اب آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں قبیلے مل کر اس چادر کو اٹھاؤ، ایک پلہ فلاں قبیلہ تھام لے، دوسرا پلہ فلاں قبیلہ تھام لے۔ چاروں قبیلے نے آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھایا جس کے اندر حجر اسود موجود تھا، اٹھا کر بیت اللہ کے پاس لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ چاروں قبیلے اس پتھر کو اٹھا کر بیت اللہ کے پاس لائے ہیں، جب بیت اللہ کی اس دیوار کے بالکل قریب آ گیا، اب اللہ کے رسول نے وہ پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں پست کر دیا۔ جھگڑے تمہارے ختم، اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اور اس بات سے کسی کو بھی شکایت ان میں سے نہیں ہوئی، کیونکہ رکھا انہوں نے تھا نا چادر پر، تو اٹھا کر اللہ کے پیغمبر نے خود لگا دیا۔ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ شادی کے بعد کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی نا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، وہ میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا پہلے۔ اب 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے شام کے 2 سفر کیے، ایک 15 سال کی عمر میں، وہ پچھلے جمعے پر میں نے ذکر کیا تھا، وہ راہب والا واقعہ، اور ایک 25 سال کی عمر کے نزدیک، جب بھی تقریباً 25 اور 24 کے درمیان، یہ 2 مہینے کا سفر تھا۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے ہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ یہ مزاربت کا کام کیا کرتی تھیں، یعنی پیسے اپنے دیا کرتی تھیں اور ان کے مال سے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، جو نفع آتا تھا وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جاتا تھا، یہی ان کا یعنی کہ، اور اس میں ان کو کافی نفع آتا تھا۔ انہوں نے پہلے 2 شادیاں کی لیکن وہ دونوں خامن جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا، یہ چنتی تھی نا لوگ جو امانت دار ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ مزاربت کیا کرتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ امانت دار ہے اور یہ خیانت نہیں کرے گا، تو انہوں نے اپنا مال اللہ کے پیغمبر کو دیا اور فرمایا کہ آپ تجارت کریں، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ نے ابو طالب سے اجازت مانگی کیونکہ آپ ان کی پرورش میں تھے اور ان کی قیادت میں تھے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ویسے میرا دل تو نہیں کرتا آپ کو اکیلے بھیجیے، پہلا سفر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اکیلے سفر طے کیا۔ اس کے علاوہ نہ آپ کبھی نبوت سے پہلے آپ نے کبھی اکیلے سفر طے کیا اور نہ ہی بعد میں جب سفر ہجرت کا گیا تھا تو وہ حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ اس میں آپ کا کوئی قریبی دوست ساتھ نہیں گیا، البتہ آپ قافلے کے ساتھ تھے۔ میسرہ غلام جو تھا حضرت خدیجہ کا وہ بھی ساتھ تھا، لیکن آپ کا اپنا کوئی قریبی دوست ساتھ نہیں تھا، بس قافلے کے ساتھ آپ ملک شام کی طرف گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ کے ذمے لگایا، ایک تو آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے اور راستے کے اندر جو بھی آپ کو حکم محمد رسول اللہ دیں گے آپ نے ان کے حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ دوسرا کام ذمے یہ لگا دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی مسافرانہ زندگی کیسی ہے۔ ہمارے علاقے میں تو یہ سب سے زیادہ امین سمجھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ امانت دار سمجھے جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی مسافرانہ زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سفر انسان کے رازوں کو کھولتا ہے۔
اگر کسی انسان کی حقیقت دیکھنی ہے، کسی انسان کی آپ نے اندر والی زندگی دیکھنی ہے تو اس کے ساتھ سفر کیجئے گا۔ یہ اس لیے سفر میں لوگ اکثر نماز شمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے حالات سامنے آتے ہیں جو انسان اپنے گھر میں تو اعمال کرتا ہے لیکن سفر کے اندر وہ اعمال جو ہے وہ اکثر چھوڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ویسے بھی تو مسافرانہ نماز ہے۔ تو سفر کے اندر انسان کے راز کھلتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، سارے انبیاء کرام، ان کی تنہائی بالکل محفل جیسی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں اسی طرح وہ محفلوں میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اب یوں نہیں ہے کہ تنہائی میں تو گناہ کرتے ہیں اور محفلوں میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، یوں نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی محفل بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ حضرت میسرہ واپس آئے ہیں، اب حالات سنا رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ فرماتے ہیں میری مالکہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اس انسان کے ساتھ سفر کیا ہے، میں نے جو سب سے زیادہ عجیب بات دیکھی ہے وہ بات یہ ہے کہ جب یہ دھوپ پر چلتے تھے تو ان پر بادل سایہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ عجیب بات تھی نا، یہ انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر بتائی۔ اس کے بعد میں نے ان کے مالی حالات دیکھے ہیں، انہوں نے آپ کے مال میں خیانت بھی نہیں کی ہے، جس طرح آپ چاہتی تھیں یہ انسان تو بالکل اسی طرح کا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب میسرہ کی شہادت سنی کہ میسرہ نے پہلے تو کسی انسان کی اس طرح تعریف بیان نہیں کی ہے جس طرح محمد کی کر رہا ہے، میرے دوستو حضرت خدیجہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شادی سے پہلے بھی سمجھدار تھیں، شادی کے بعد بھی سمجھدار تھیں، شادی سے پہلے بھی پاکیزہ تھیں، شادی کے بعد بھی پاکیزہ تھیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء کرام جتنے بھی ہوا کرتے ہیں ان کی بیویاں ساری بیویوں میں سے پاکیزہ ہوتی ہیں، ساری بیویوں میں سے پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں انبیاء کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کی وہ مشرکہ ہو سکتی ہیں، مشرکہ ہو سکتی ہیں لیکن کبھی زانیہ اور باغیہ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ مشرکہ حضرت نوح کی بیوی مشرکہ تھی لیکن زانیہ اور باغیہ نہیں ہوا کرتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ نور کے اندر اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اب جو انسان کسی بھی نبی کی عورت پر تہمت لگائے، کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ زانیہ اور باغیہ ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے اپنی جو ان کی سہیلی تھی نفیسہ بنت منبہ، اس کے ذمے یہ کام سونپا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ میرا رفیق حیات بن جائے۔ حضرت نفیسہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بس ابھی تک اس طرح دھیان بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ ضروری نہیں تھا کہ انسان جوان ہوتا جائے اور شادی کرنا ضروری ہو۔ اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر انسان جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اخراجات پورے ہوں تو پھر شادی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ بس ابھی تک کچھ ایسا رشتہ بھی نہیں ہے اور اس طرف دھیان بھی نہیں ہے، تو کیونکہ آپ کا جو قیادت تھی، آپ کا جو سارا نظام تھا وہ جناب ابو طالب کے پاس تھا، تو انہوں نے بھی کوئی ابھی فیصلہ ایسا نہیں کیا۔ تو نفیسہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو پاک دامن بھی ہو، جو حسین بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور مالدار بھی ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ سامان لے کر گئے تھے اور تجارت کی۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس تو رشتے پہلے بہت آئے ہیں، تو انہوں نے تو سب سے انکار کیا ہے، تو کیا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نفیسہ نے عرض کیا کہ آپ کے بارے میں تو انہوں نے خود مجھے بھیجا ہے کہ آپ بات کریں اور میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر ابن
اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ شادی ہوئی، بڑا حسین وہ منظر تھا جب اللہ کے پیغمبر دولہے بن کے جا رہے ہیں اور بارات ہے اور ساتھ جو ہے ابو طالب ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، اور لینے جا رہے ہیں ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آپ نے 20 اونٹ دیے ہیں مہر کے اندر، لیکن اس کی کوئی دلیل انہوں نے ذکر نہیں کی ہے کہ آپ نے مہر کے اندر 20 اونٹ دیے، البتہ مہر تو دیا ہوگا۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یہ میرا مال ہے، تو آپ بکریاں تھیں، یہ بکریاں ہیں، آپ ان کو ذبح کریں اور ولیمہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر لوگوں کا ولیمہ کیا اپنی پہلی شادی کا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی عمر کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 35 سال تھی اور بعض نے فرمایا کہ نبی اسلام کی عمر اس وقت 27-28 سال تھی، لیکن زیادہ جو بات مضبوط ہے وہ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہو گیا جی۔ ایک روایت حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میرے دوستو، اسلام کا یہ قانون ہے کہ اسلام ہر اس انسان کو یاد رکھتا ہے جس نے اسلام کے لیے قربانی دی ہو، اور اس انسان کو بھی یاد رکھتا ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہو۔ یہ دونوں شخصوں کو اسلام یاد رکھتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ آج تک حضرت خدیجہ کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ابو جہل نے اسلام کو نقصان دیا ہے، آج تک اس کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس انسان نے بھی اسلام کے لیے ایک قطرہ خون دیا ہے، اسلام اس کے لیے عزتیں دیتا ہے، اور جس نے بھی اسلام کو نقصان دیا ہے، اسلام اس کے لیے لعنتیں بھیجتا ہے۔ میرے دوستو، پھر وہ کون سا لمحہ ہے جب حضرت خدیجہ نے آمنہ کے لال کا ساتھ نہیں دیا؟ ساتھ دیا اور مال بھی دیا۔ نبی اسلام خود فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کھانا بنا رہی ہیں، اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور فرمانے لگی، اللہ کے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو۔ فرمایا، اللہ کے پیغمبر، یہ عورت جو آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، جب یہ آئے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ کو جبریل بھی سلام کہتا ہے اور آپ کو رب العالمین بھی سلام کہتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو سلام آیا کرتے تھے۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے روایت، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جس کے سر پر خیمے نہیں ہیں، جس کی عورتوں کے بال دھوپ کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی دل کے اندر یہ خواہش ہوئی، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں ان لوگوں پر لگاتا، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس قبیلے کے بچوں کی کفالت کرتا۔ اللہ کے پیغمبر اسی پریشانی کی حالت میں واپس اپنے گھر آئے ہیں۔ گھر آ کر اپنی چادر لے کر اللہ کے پیغمبر سو گئے۔ سوئے نہیں، یعنی کہ آرام کرنے لگے۔ انسان جب پریشان ہو تو انسان تنہائی چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یوں اپنی چادر اوپر لے کر لیٹ گئی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے؟ یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کیا ہے، شادی کے بعد کیا ہے؟
اللہ کے پیغمبر سے فرمایا اے آمینہ کے لال آپ کو کیا ہوا ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ میں نے ایک قبیلے کو دیکھا ہے, ان کے بچوں کو دیکھا, ان کی عورتوں کو دیکھا, ان کے بوڑھوں کو دیکھا, ان کے سر پر خیمہ نہیں ہے, ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, ان کے بدن پر لباس نہیں ہے. میرے دل میں یہ خواہش ہوئی ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں ان پر خرچ کر دیتا. حضرت خدیجہ نے جب دیکھا کہ آمینہ کے لال کی یہ خواہش ہے, فرمایا جائیے عرب کے سرداروں کو بلا کر لائیے گا. اللہ کے پیغمبر اٹھتے ہیں, عرب کے سرداروں کو بلا کر لائے ہیں. جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے اتنا زیادہ مال اکٹھا کر دیا تھا, سونے اور چاندی کی دیواریں بنا دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر ان دیواروں کے پیچھے چھپ گئے. حضرت خدیجہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر میں ان سرداروں کو گواہ بناتی ہوں کہ یہ سارا مال میں نے آپ پر قربان کیا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام آخری عمر کر فرمایا کرتے تھے, میں نے سیرت خدیجہ الکبریٰ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا, واہ خدیجہ این مثل خدیجہ, ہائے میری خدیجہ تجھ جیسا بلا کون ہے میری خدیجہ. حضرت عائشہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی اللہ کے پیغمبر آپ خدیجہ کو کب تک یاد کرتے رہیں گے. اللہ کے پیغمبر پھر آنسوں کی برسات میں فرمایا کرتے تھے میری عائشہ میں تجھے کیا بتاؤں, خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. خدیجہ نے مجھ پہ اس وقت مال لگایا تھا جب مجھ پہ مال لگانے والا کوئی نہیں تھا. خدیجہ نے اس وقت مجھے شادی کہا تھا جب لوگ کہتے تو جھوٹا ہے, جب لوگ کہتے تھے یہ مجنون ہے. خدیجہ اس وقت مجھے کہتی تھی کہ دنیا میں سب سے سچا تو انسان ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت خدیجہ کو فرمایا کرتے تھے خدیجہ تجھے وہ دن تو یاد آیا کرتے ہوں گے جب سونے اور چاندی کے تیرے برتن ہوا کرتے تھے, تیرے خیمے کی چادریں چاندی کے تاروں سے بنی ہوا کرتی تھیں, تجھے وہ دن تو یاد آیا کرتے ہوں گے. حضرت خدیجہ فرمایا کرتی تھیں اللہ کے پیغمبر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, مجھ سے پوچھئے گا, اللہ کی قسم میں چاہتی ہوں کاش کہ وہ دن بھی آپ کے ساتھ غربت میں گزرے ہوتے. سب کچھ قربان کیا. ان کی وفات وہ پھر نبوت کے ملنے سے 10 سال بعد ان کی وفات حضرت خدیجہ کی ہوئی. اسی سال کو حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوئی. میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے نبوت سے پہلے بھی اپنا سارا مال غریبوں پہ خرچ کیا, نبوت ملنے کے بعد بھی اپنا سارا مال خرچ کیا. اس کے بعد اپنی دنیا کے لیے کوئی سامان نہیں تیار کیا, اور یہی روایت, یہی طریقہ, یہی سنتیں اپنے خلفاء کو بھی دی ہیں. دیکھ لیجئے گا حضرت ابو بکر اس دنیا سے جاتے ہیں, کوئی سامان موجود نہیں ہے دنیا کا. حضرت عمر دنیا سے جاتے ہیں, بلکہ جاتے ہیں تو آپ پر تھوڑا سا قرضہ بھی موجود ہے. حضرت عثمان اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ پر قرضہ موجود ہے. حضرت علی اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا کا کوئی سامان موجود نہیں ہوتا ہے. میرے دوستو اسلام امیری کو ناپسند نہیں کرتا, لیکن اس امیری پر اسلام, اس دولت پر اسلام, اس مال پر اسلام لعنت بھیجتا ہے جو اللہ سے بے رخی کا سبب بنتی ہے. جو دولت انسان کو اللہ سے غافل کر دے, رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والا دن آئے گا میں اس دولت کو سانپ اور بچھو کی شکل دوں گا, وہ اس کو ڈنگ ماریں گے. یہ پوچھے گا یہ کون ہے, وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جس تو نے دنیا میں کما کر اپنے رب سے غافل ہو گیا تھا. اپنے رب سے تو غافل ہوا تھا, میں تیرا مال ہی تو ہوں جس کو تو نے کمایا تھا. تو میرے دوستو ہم نے آپ کو یہ تو کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہیں تاجر نہ بنیں, آپ مال نہ کمائیں, مال کمائیں لیکن اللہ سے کبھی غافل نہ ہوں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر جتنے عذابوں کا ذکر کیا ہے نا, یہ پچھلی امتوں کے لیے. اگر پچھلی امتوں کے لیے ہوتا تو یہ قرآن پچھلی امتوں پر نازل ہوتا.
یہ اس امت پر نازل ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے، اور کچھ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس قرآن میں جتنے عذاب ہیں نا وہ بس مذاق ہے۔ میرے دوستو، اللہ مذاق نہیں کیا کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں باغیوں کو جہنم میں جلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر پچھلی امتیں زنا کریں تو ان پر کوڑے برسیں، یہ امت زنا کرے تو اس پر رحمت کیسے ہو سکتی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بولیں تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر، آپ تجارت کریں تو اسلام کے طریقے پر، آپ اپنے بھائی سے بات کریں تو اسلام کے طریقے پر۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زنا بھی کریں، ڈاکو بھی بنیں، چور بھی بنیں، داڑیاں بھی منائیں، اللہ کے پیغمبر کے طریقوں کو ذبح بھی کریں، سب کچھ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، جاؤ جنت میں؟ یوں نہیں ہوا کرتا ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ چاہے اس امت کا ہو چاہے پچھلی امتوں کا ہو، جس نے مجھ سے وفا کی جنت اسی کے لیے ہے، آخرت کی زندگی اسی کے لیے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کی ساری زندگی آپ ملائیں، اللہ کی قسم یہ آخرت کے مقابلے میں ایک صبح اور ایک شام نہیں بنتی ہے۔ کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کافر کہیں گے قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا رہے ہو، وہ کہیں گے ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں رہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک پیکیج ہے، آپ سمجھیں، یعنی کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک لمحہ اگر میری مرضی کے مطابق گزار لینا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تمہیں نعمتیں دوں گا، کہ ہم اس کا پیکیج ٹھکرا دیں گے؟ یہ اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم دنیا میں یہ جو ایک لمحہ تم نے رہنا ہے یہ میری مرضی کے مطابق تم گزار لو، آخرت کی ساری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں جنت میں عطا کروں گا۔ اگر کوئی انسان اس کو بھی ٹھکرا دے اور اللہ کے احکامات کو نہ مانے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی وہ حدیث سناتا رہتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں، کیونکہ حدیثیں جو ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں یہ پرانے نہیں ہوتے، نہ قرآن کی آیات پرانی ہوتی ہیں اور نہ رسول اللہ کے فرمان جو ہیں وہ پرانے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الرؤیا کے اندر، صاحب المشکات نے کتاب الرؤیا کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے حوالوں سے ذکر کیا حدیث۔ حضرت سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، جب اللہ کے پیغمبر کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن سب سے زیادہ فضیلت والی چیز یہی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مود کر درود نہ بھیجے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہروں پر مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان پر نحوست چھائی ہوئی ہوگی، اللہ اس دن اس انسان کا چہرہ تر و تازہ کر دے جو اللہ کے پیغمبر کا درود و سلام بھیجتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے مرجھائے ہوں گے اور کچھ روشن ہوں گے، اس دن اللہ اس انسان کے چہرے روشن کر دے جو اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اللہ کے پیغمبر کا نام آئے نا، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر پر درود بھیج دیا جائے نا تو پھر دوسری مرتبہ صرف نام بھی لیا جائے تو گناہ نہیں ملتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی نام آئے تو درود بھیجا جائے، اگر کبھی مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو جب بھی اللہ کے پیغمبر کا نام ہے تو آپ درود بھیجا کریں، یہ تو ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس انسان کا نامہ یا مال بھر جائے گا جو مجھ پر درود بھیجتا ہوگا، بھر جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، حضرت سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب صبح کی نماز پڑھا لیا کرتے تھے تو ہماری طرف اپنا چہرہ متوجہ کرتے اور ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے، تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے۔ میرے دوستو، سامورا بن جندب فرماتے ہیں
ہم اپنے خواب سنایا کرتے تھے، پھر اس کے بدلے میں اللہ کے پیغمبر ہمیں تعبیر بتایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے تو باقی جو معاملات ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں اس رات چونکہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کو خواب دیکھنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ میرے دوستو میری طرف دیکھیں، اللہ کے پیغمبر نے اب اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دو بندے آئے، وہ دونوں فرشتے تھے اور آ کر مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے، مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ادھر ایک شخص ایسا ہے کہ اس پر دو شخص اس کو سزائیں دے رہے ہیں، اور وہ اس طرح سزا دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک لوہے کی چیز ہے، وہ اس کے جبڑے سے ڈالتے ہیں اور یوں پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب پیچھے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جبڑا دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کو سزا ہو رہی ہے، جس کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ آگے چلیے گا۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چل دیا۔ پھر میں نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ نیچے چت لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک انسان بڑی سی چٹان لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے سر پہ چٹان مارتا ہے اور اس کا سر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لڑکتے لڑکتے دور جاتی ہے، وہ بندہ چٹان اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے سر پہ مارتا ہے۔ میں نے فرمایا یہ دوسرا بندہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ آگے چلیے گا، آپ آگے چلیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چل دیا۔ پھر میں نے کچھ مردوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور وہ تندور نما ایک چیز کے اندر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ جب آگ اوپر جاتی تو ان کی چیخوں پکار سے پورا علاقہ سنتا تھا، پھر جو آگ نیچے آتی تو پھر وہ چیختے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ وہ دونوں فرمانے لگے آگے چلیے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو خون کی نہر کے اندر تھا، وہ اس کے اندر غوطے لے رہا تھا، غوطے لیتے لیتے وہ کنارے پر آتا ہے، بڑی کوشش کے بعد وہ کنارے کے اوپر چڑھتا ہے، جب کنارے پر چڑھ جاتا ہے تو دور سے ایک بندہ اس کو پتھر مارتا ہے، پھر وہ پھسل کر نہر کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں آگے چل دیا۔ پھر میں ایک سرسبز و شاداب جگہ پر آیا، میں نے ایک بڑے درخت کو دیکھا، پھر اس کے تنے میں ایک بوڑھا انسان سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا، سفید پگڑی والا، پر نور چہرے والا انسان بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے گا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 5۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں آگے تو چلتا ہوں لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تم یہ پوری رات مجھے لیے چلے ہو، مجھے حقیقت تو بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ اب وہ بتانا شروع کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، وہ شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا،
بولتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، بات کرتا تو جھوٹ بولتا، بات کرتا تو گالیاں دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان مذاق نہیں ہے۔ جو انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اس کو یہ سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان سے نکلا ہے۔ جو انسان دنیا میں جھوٹ بولے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس کو یہ سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان سے نکلا ہے۔ یہ کون سا؟ جھوٹ بولتا تھا۔ جو آپ جھوٹ بولے تو پھر اس کو ذہن میں رکھیں، یہ سزا آپ کو ملے گی۔ میں بولتا ہوں تو مجھے بھی ملے گی۔ دوسرا بندہ اللہ کے پیغمبر سے فرمانے لگے، دوسرا وہ بندہ کہ جس کے سر پر وہ انسان وہ پتھر مارتا تھا، اس کا سر پھسل جاتا تھا، اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ وہ انسان وہ تھا جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کی تعلیمات کو سیکھا، اس کے بعد اس کے دن اور اس کے رات قرآن کی تعلیمات کے خلاف گزرنے لگے۔ قرآن کو سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، صبح کی نماز میں پڑھے گا، لیکن جب ساتھ دیکھے گا کہ مسجد کے ساتھ ایک دربار ہے، وہاں سجدہ کرے گا، پھر کیا نماز پڑھی تو نے؟ ادھر کہتا ہے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ساتھ دربار پر سجدہ کر کے بھی جاتا ہے، پھر کیا نماز پڑھی تو نے؟ اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جس کو قرآن کی کچھ تعلیمات پہنچی لیکن اس نے ان کو بلا کر ان پر عمل نہیں کیا۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس میں عام آدمی بھی شامل ہے جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر کو فرمانے لگے، تیسرا وہ بندہ، تیسرے وہ لوگ جن کو آگ اٹھا کر لے جاتی تھی اور پھر نیچے لاتی تھی، جو تندور کے اندر بند تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا میں عورتوں کی عزتوں کو پامال کی، عورتوں کے گھروں پر ڈاکے مارے، اوروں کی، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بخشتے ہیں لوگ۔ ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ پاکستان کے اندر سزا ہے یا نہیں؟ اللہ کے قانون میں سزا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے چوتھے آدمی کے بارے میں فرمانے لگے، چوتھا وہ بندہ جو نہر کے اندر غوطے کھا رہا تھا، خون کی نہر کے اندر جو غوطے کھا رہا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ اب جو بندہ بھی سود کھائے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے فرمانے لگے، پانچویں وہ بندہ جس کی داڑھی سفید تھی، جس کی پگڑی سفید تھی، جس کا لباس سفید تھا، جو بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، سرسبز و شاداب درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر سے فرمانے لگے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو جوانی سے پہلے فوت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ پانچ لوگ۔ اب اللہ کے پیغمبر ایک درخت کے اوپر چڑھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے، خوبصورت محل ہے، سرسبز و شاداب درختوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ محل کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بندے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ گھر آپ کا ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں داخل ہو جاؤں؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ابھی تک آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے۔ دنیا والی زندگی کیا ہے؟ باقی۔ اب اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو عذاب ہے نا، عذاب قبر اور عذاب برزخ، یہ اس قبر کے اندر نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے عالم برزخ کے اندر۔ کدھر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیسے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ نبی اسلام نے فرما دیا کہ، اور اس حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ جو جن بندوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ان کو ہوتا رہے گا، اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ عذاب برزخ کا ہے، عذاب قبر جس کو آپ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے نا وہ اس وقت جنت کے اندر زندہ ہیں۔ آخری لفظ کیا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں؟
انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے، جب دنیا سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس وقت آپ اس محل کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں بندے کہنے لگے، ایک کہنے لگا میں جبریل ہوں، یہ دوسرا میکائیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ پوری حدیث اور پوری خواب اپنے صحابہ اکرام کو بتائی۔ اور میرے دوستو، انبیاء کا خواب حجت ہوا کرتا ہے، وہ کہانی نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خواب کہانی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے خواب آیا، آپ کو آئے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی، لیکن رسول اللہ کو جو خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے وہ بھی وہی ہوا کرتا تھا، وہی اور دلیل ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے